رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے حلال کماؤ اور حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ فرمایا حلال کمائی سے نیک راستے میں، اللہ کے راستے میں ایک کھجور بھی خرچ کریں گے تو اللہ پاک آخرت میں اس کا بدلہ احد کے پہاڑ کے برابر دیں گے۔ اور حرام کی کمائی سے احد کا پہاڑ کے برابر بھی ہم خرچ کریں گے، اللہ کے یہاں اس کا اجر کھجور کے بیج کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں حرام سے بچنا ضروری ہے۔ صرف حلال کمائی سے خریدا گیا سور کا گوشت حرام نہیں ہے، حرام کمائی سے خریدا گیا بکری کا گوشت بھی حرام ہے۔ آج یہ امت گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہی، گناہ کو نیکی سمجھ کر گناہ کر رہے ہیں۔ کیا بھی نہیں حضرت، ذرا انہیں ذرا تکلیف میں ہے، اسے ذرا بول کو بیاس کو پیسے دلا ڈالیں گے گھر کو۔ فرمایا جتنا گناہ وہ بیاس کو سود کو دینے والے کو گناہ اور عذاب ملے گا، اتنا ہی گناہ جو کھڑ کر دلائے گا اس کو بھی ملے گا۔ بھئی ہمیں تکلیف میں کونتا بھی ہیں تو دے کو کام آ جانا، جا کو دلانا یہ ثواب کا کام نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج ہمارے عورتیں سنگے کے نام پر بہت ساری عورتیں پھنسی ہوئی ہیں۔ ہم خود حرام کا مال کھائیں اور ہمارے بچوں کو کھلائیں گے تو ہمارے بچے تربیت یافتہ کہاں پائیں گے؟ اس لیے ہم لوگوں کو یہ ضروری ہے سود کا مال لینے دینے سے بچیں۔ صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، کیسا ڈرتے تھے اللہ سے۔ ایک لقمہ بھی حرام کا چلے جائے تو انہیں چین نہیں آتا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا قصہ آتا ہے، ذرا غور سے سنیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ غلام تھا جو غلہ کے طور پر اپنے آمدنی میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کچھ کھانا لایا اور حضرت نے اس میں سے ایک لقمہ نوش فرما لیا۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ روزانہ دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کس ذریعے سے کمایا، آج دریافت نہیں فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے دریافت کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ اب بتاؤ۔ عرض کیا کہ میں زمانے جاہلیت میں یہ قوم پر گزرا اور ان پر منتر پڑھا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا، آج میرا گزر ادھر کو ہوا تو ان کے یہاں شادی ہو رہی تھی، انہوں نے یہ مجھے دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا۔ اس کے بعد حلق میں ہاتھ ڈال کر قے کرنے کی کوشش کی، مگر ایک لقمہ وہ بھی بھوک کی شدت کی حالت میں کھایا گیا نہ نکلا۔ کسی نے عرض کیا کہ پانی سے قے ہو سکتی ہے۔ ایک بہت بڑا پیالہ پانی کا منگوایا اور پانی پی پی کر قے فرماتے رہے یہاں تک کہ وہ لقمہ نکلا۔ کسی نے عرض کیا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، یہ ساری مشقت اس ایک لقمے کی وجہ سے برداشت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری جان کے ساتھ بھی یہ لقمہ نکلتا تو میں اس کو نکالتا۔
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بدن مال حرام سے پرورش پائے آگ اس کے لیے بہتر ہے۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ میرے بدن کا کوئی حصہ اس لقمے سے پرورش نہ پایا جائے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کے، اس لیے ہمیں بھی احتیاط کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ فرمایا حرام کا ایک لقمہ بھی ہمارے اندر چلے جائے گا تو ہمارے عبادتیں نہیں قبول ہوں گی۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔